یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، وقال تعالی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ تک بندے کے پہنچنے میں ہر گناہ دیوار کی مانند ہے۔ جس طرح دیوار بیچ میں کھڑی ہو تو آگے آدمی نہیں جا سکتا، پہاڑ بیچ میں ہو تو آگے نہیں جا سکتا، اسی طرح انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے یہ سب گناہ اللہ تک پہنچنے میں، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے میں دیوار ہیں، پہاڑ ہیں، حائل ہیں، رکاوٹ ہیں۔ یہ دیواریں جب بندہ ہٹاتا ہے تبھی اسے اللہ ملتے ہیں، یہ دیواریں جب توڑتا ہے تبھی اس کو اللہ ملتے ہیں، اس کے بغیر اللہ نہیں ملتے۔ اور گناہ ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ ظاہری گناہ نظر آتے ہیں، اس لیے انسان اس کو کرتے ہوئے کچھ ہچکچاتا ہے، شرماتا ہے اور بچتا ہے، بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن جو باطنی گناہ ہوتے ہیں یہ نظر نہیں آتے، صرف اصحاب کشف کو نظر آتے ہیں، جو صاحب فراست ہوتے ہیں، اصحاب بصیرت ہوتے ہیں، ان کو نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بادشاہوں کے پاس جاؤ تو اپنی نظر پہ کنٹرول کرو، اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل پہ کنٹرول کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسا نور دیا ہوا ہوتا ہے جس نور کی وجہ سے وہ اندر میں چھپی ہوئی برائیاں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، اللہ کسی کا پردہ رکھے تو الگ بات ہے، اس لیے اندر کی بیماریاں اور اندر کی خرابیاں ختم کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اس میں ہمت بھی بہت چاہیے، کیونکہ نہ بدنامی کا خوف، وہاں تو بدنامی کا خوف ہوتا ہے تو آدمی بچتا رہتا ہے، یہاں تو بدنامی کا خوف بھی نہیں، اب پتہ نہیں اندر میں کیا لیے بیٹھا ہے، کسی کو کیا پتہ۔ اب یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن پچھلے دنوں ایک ننگی فلم دیکھی تھی، اب اسی کو بیٹھا پکا رہا ہے، حالانکہ بیٹھا ہوا ہے ذکر کے حلقے میں، تو گردن جھکی ہوئی ہے، اگلا تو سمجھ رہا ہے کہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کہاں گم ہے۔ اس لیے اندر کی بیماریاں ختم کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی
تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی باطن کی بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ زکا کہتے ہیں باطن کی بیماریوں کو، تزکیہ کہتے ہیں اندر کی بیماریوں سے نجات پانے کو۔ اس لیے اللہ کا فضل شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے فضل کا طالب رہے، اللہ کے فضل کا طالب رہے، اللہ سے فضل مانگے، یا اللہ آپ ہی کریں تو ہو، ورنہ مشکل ہے۔ یوسف علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، لیکن جب زلیخا کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوا تو خود دلیری نہیں دکھائی، اللہ سے کہا قال معاذ اللہ، اے اللہ آپ ہی بچائیں گے مجھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه كان، کیا ہے آگے، من عبادنا المخلصین، ایسے ہی كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، بس پھر ہم نے بھی برائی اور بدکاری کو اس سے پھیر دیا۔ یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضرت یوسف کا کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ ان کا دل مائل بھی تھا، مائل بھی نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ان کا دل مائل بھی ہوتا تو اللہ کہتے كذلك لنصرفه عن السوء، وہ تو جانا چاہ رہے تھے، ہم نے انہیں پکڑ کے پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك لنصرف عنه السوء، وہ تو بالکل نہیں چاہ رہے تھے، ان کا تو دل مائل بھی نہیں تھا، برائی ان کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، ہم نے برائی کو پکڑ کے پیچھے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کی پاکیزگی کو اشاروں میں اتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ تو باوجود اس کے کہ مائل بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ سے کہہ رہے ہیں میں نہیں بچ سکتا، تو ہی بچائے گا۔ قال معاذ اللہ، اور کتنا عجیب موقع ہے وہ، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، دروازوں کو لگا دیے تالے، غلقت کا مطلب ہے تالے لگائے، اغلقت کا مطلب ہے کنڈی لگائی، غلقت کا مطلب ہے تالے لگائے۔ وغلقت الابواب، ایک دروازہ نہیں، کئی دروازے تھے، کم از کم 3 تو ہوں گے، جمع ہے الابواب، کمرہ در کمرہ در کمرہ در کمرہ، کمرہ کمرے کے اندر کمرہ، وہ جو آخری کوٹھڑی تھی نا، یہ سارا وہاں سیٹ اپ بنایا گیا تھا۔ ان کو پہلے بھیج دیا، یہ بعد میں آئی، اس کو تالا، اس کو تالا، اس کو تالا، آخری کمرے میں پہنچ کے اس کو بھی لگایا تالا، اور پھر کپڑے اتارے اور پھر اپنی طرف بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے یوسف کا دل مائل بھی نہیں تھا، مگر طبیعت میں رجوع اللہ اتنا تھا کہ باوجود اس کے کہ میلان بھی نہیں تھا، تب بھی اپنے ایمان کا انہیں خوف تھا، اور اللہ پاک سے کہنے لگے قال معاذ اللہ، اے اللہ تو ہی بچائے گا مجھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے بچایا ان کو۔ کیسے بچایا؟ ان کو پیچھے نہیں کیا، برائی کو ان سے پیچھے کیا، یہ تو ویسے ہی پیچھے تھے، برائی کو ان سے پیچھے کیا، بدکاری کو ان سے پیچھے کیا، اور جب ان پہ الزام لگانے لگی مکار زلیخا، تو دودھ پیتے بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور وہ دودھ پیتا بچہ عزیز مصر سے کہنے لگا جلدی نہ کریں، آپ بیوی کی باتوں میں مت آئیں، جلدی نہ کریں، بلکہ آپ چیک کریں کہ یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہوا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ آگے سے پھٹا ہوا ہے
تو قصور اس کا ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصور تیری بیوی کا ہے۔ چنانچہ جب دامن چیک کیا گیا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک سالک کو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رکھنا، یہ جو وقوف قلبی کہتے ہیں نا، سالک کے لیے وقوف قلبی ایک سالک کے لیے اتنا ضروری ہے جیسے گاڑی کے لیے پیٹرول۔ اگر اس وقوف قلبی میں نہیں ہوگا نا تو اس کی گاڑی چلے گی نہیں تقویٰ کے راستے پہ۔ یہ قدم قدم پہ برائیاں کرے گا، زبان سے بھی کرے گا، نظر سے بھی کرے گا، کان سے بھی کرے گا، دل سے بھی کرے گا۔ وقوف قلبی تو لازمی ہے۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب یہ بات بہت فرماتے تھے، جو دم غافل سو دم کافر۔ جب تم غافل ہو گئے نا تو اب شیطان تمہیں کافر بناتے ہوئے بھی دیر نہیں کرے گا۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کسی سے برائی کروانا، بڑے بڑوں کو وہ ڈھیر کر دیتا ہے۔ ہمارے بابا کو ہی نہیں چھوڑا اس کم بخت نے جبکہ وہ جنت میں تھے، ہماری امی کو ہی نہیں چھوڑا جبکہ وہ جنت میں تھی۔ وہ تو ہمارا جدی پشتی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے اور وقوف قلبی پہ خوب محنت کرنی چاہیے۔ یہ جتنی بیماریاں چل رہی ہیں نا، جن کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس کا علاج چل رہا ہے، ایک علاج ان تمام بیماریوں کا مشترک ہے اور وہ ہے وقوف قلبی۔ وقوف قلبی میں آپ ہوں گے نا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آئے گا تو کنٹرول ہو جائے گا۔ وقوف قلبی میں ہوں گے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ حسد شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطانی وسوسہ اس وقت آتا ہے جب دل غافل ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کون سی بیماری گزری؟ نہیں، حسد سے پہلے کیا گزرا؟ حسد سے پہلے تو کوئی نہیں گزرا نا، حسد ہی گزری ہے نا۔ ایک بیماری حسد اور ایک غصہ، ہوس، حرص و ہوس۔ ان سب کا جو مشترک علاج ہے نا وہ ہے وقوف قلبی۔ یہ ماسٹر کی ہے، یہ جس کے پاس ہے شیطان کے باپ کو بھی طاقت نہیں کہ اس کے قریب آئے۔ ساری برائیاں اس میں کوتاہی کی وجہ سے آتی ہیں، سارے جرائم کا ارتکاب اس میں کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ساتھی کہتے ہیں پھر کوئی ایسا عمل بھی تو بتائے نا جو دکان پہ بیٹھے بیٹھے پڑھتا رہوں چلتے پھرتے۔ بھائی بتایا تو ہے، یہ وقوف قلبی چلتے پھرتے کا عمل تو ہے۔ دکان پہ بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس لیٹے ہوئے، یہ عمل بیت الخلاء میں پیشاب پاخانے سے فارغ ہوتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، اس وقت کا عمل ہے یہ۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے آپ کبھی بھی فارغ نہیں رہ سکتے۔ تلاوت کے دوران بھی یہ ہونا چاہیے، نماز میں بھی یہ ہونا چاہیے، پیشاب کرتے ہوئے بھی ہونا چاہیے، کپڑے بدلتے ہوئے بھی ہونا چاہیے۔ یہ علاج ہے ان ساری بیماریوں کا۔ آپ وقوف قلبی کا اسپرے کریں گے تو یہ مچھر بھاگ جائیں گے۔ یہ وقوف قلبی بڑی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کے پاس ہارون علیہ السلام کو لے کر، اور فرعون خدائی کا دعوے دار، اور 70-80 ہزار بچے اس نے ذبح کر دیے صرف خطرے کی بنیاد پہ کہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ کوئی 2 4 10 نہیں، 70-80 ہزار بچے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کا آدمی بھی مارا ہے 8 سال پہلے، قتل کیا ہے، اور فرعون نے ان کے پیچھے آدمی بھی دوڑائے لیکن یہ نکل گئے مدین کی طرف۔ اب کتنی ساری باتیں اکٹھی ہو گئیں موسیٰ علیہ السلام کے خطرے کے لیے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، یا اللہ ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے
وہ مار نہ دے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، اے موسیٰ تم اس دھیان سے جاؤ، اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین کی نا، اب موسیٰ علیہ السلام اسی دھیان سے، اللہ ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ جو ہی گئے تو وہ فرعون جس نے 70-80 ہزار بچے ذبح کر دیے اور اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو اس نے اشارہ نہیں کیا پکڑو ان کو فوراً کاٹ دو انہیں، کر سکتا تھا نا۔ موسیٰ علیہ السلام کون سے اس کے رشتہ دار تھے یا کون سے کوئی طاقتور تھے، کون سا لشکر لے کے گئے تھے؟ 2 غریب آدمی گئے ہیں اس کو دعوت دینے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ ایک آرڈر کرتا تو کہنے لگا فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ کون سے رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ سمجھنے کے موڈ میں آ گیا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی، میں اس رب کی دعوت دے رہا ہوں کہ جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ تو کوئی نشانی ہے؟ لاٹھی ڈالی، اژدہا، پورا محل اس کے جبڑوں کے درمیان آ جائے، اتنا بڑا سانپ 1 میل تک لمبا، کہنے لگا پکڑو پکڑو اس کو پکڑو، ہم سوچتے ہیں۔ یہ سب اثر تھا اس وقوف قلبی کا جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم ہوا تھا۔ یہ بڑی طاقت ہے، شیطان اور شیطانی طاقتیں پھر انسان کے قریب نہیں آتی جب انسان وقوف قلبی میں ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ پاک سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع والی کیفیت میں رہنا چاہیے کہ اللہ بچائے، یا اللہ آپ بچائیں گے مجھے، میں نہیں بچ سکتا۔ تو غصہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان بڑی دیوار ہے، رکاوٹ ہے۔ یہ ایسا جرم ہے جس کو دیندار بھی جرم نہیں سمجھتے، اس کو دیندار گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو دیندار گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ دیندار گناہ سمجھتے ہیں برائی دیکھنے کو، برائی سننے کو، برائی کرنے کو، اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے تو اب ہم نے خاموش رہنا ہے، کچھ کہنا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے، یہ نہیں، بلکہ جہاں ناگواری آئی وہاں صلواتیں سنانا شروع کر دی، جس سے کوئی تکلیف پہنچی اسی پہ برسنا شروع کر دیے، اسی کو لان تان شروع کر دیا، اسی کو ملامت شروع کر دی۔ یہ عام بیماری ہے، دینداروں میں بھی ہے، دنیا داروں میں تو ہوگی ہی، دینداروں میں بھی ہے۔ یہ بوڑھی بوڑھی عورتیں مصلے پہ بیٹھی رہتی ہیں، ایک لمبی پرانی تسبیح لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، تسبیح پھیلا رہی ہوتی ہیں اور بہو کی بے عزتی بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو کر رہی ہیں بس یہی عبادت ہے۔ نہیں، کسی کی طرف سے تکلیف آئے تو اس کو پی جانا یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ جس طرح رات کے 4 بجے، آج کل 3:30 بجے 4 بجے اٹھ کر وضو کر کے مصلے پہ آ کے کھڑا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کا ایک موقع ہے۔ اسی طرح کسی نے گالی دی ہے، کسی نے غصہ کیا ہے، کسی نے بے عزتی کی ہے، کسی نے بدتمیزی کی ہے، تو یہ بھی موقع ہے اللہ کا قرب پانے کا، ری ایکشن نہ دے کر۔ یہ اللہ کا قرب پانے کا موقع ہے، جیسے وہ موقع ہے نا، اب آپ پڑے سو رہے ہیں، آپ کہیں گے یار تہجد رہ گئی۔ اگر آپ نے کسی پہ غصہ کر لیا تو آپ یوں کہیں گے ارے صبر رہ گیا، اس موقع کا جو عمل تھا وہ رہ گیا، معمولات میں کوتاہی ہو گئی۔ جیسے تہجد کے چھوٹ جانے کو ہم
اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث سمجھتے ہیں، ایسے ہی جب غصہ آئے تو غصہ نہ پینے کو بھی اللہ تعالیٰ کے سے دوری کا باعث سمجھنا چاہیے، بلکہ زیادہ سمجھنا چاہیے۔ تہجد کے چھوٹ جانے سے اتنی دوری نہیں ہوتی جتنا کہ غصے کے وقت میں غصہ نہ پینے سے اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ جیسے آپ پوسٹیں چیک کر رہے تھے، اچانک ایک گندی تصویر آ گئی، آپ نے اسے اگنور نہیں کیا، آپ اسے دیکھنے لگ گئے، آپ نے نظر انداز نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ارے یار، دل کا تو صفایا کر دیا میں نے، برباد کر دیا میں نے تو دل کو۔ اسی وقت آپ کو محسوس ہوگا جیسے کچھ ہے ہی نہیں سینے میں، جیسے اس وقت محسوس ہوتا ہے نا کہ میں نے نظر کو کیوں نہیں بچایا۔ اسی طرح اس پر بھی ندامت چاہیے کہ غصہ آیا ہوا تھا اور غصہ پیا نہیں، نکال دیا۔ یہ بھی ملامت کا موقع ہے، یہ بھی ندامت کا موقع ہے، یہ بھی استغفار اور سچی توبہ کا موقع ہے کہ غصہ آیا تھا میں نکالا کیوں۔ جیسے شہوت ہوتی ہے نا، آدمی نکال دے مجرم ناجائز طریقے سے، نہ نکالے تو متقی۔ اسی طرح غصہ آئے نکال دے تو مجرم، برداشت کرے تو اللہ والا متقی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہ عجیب عجیب واقعات ہیں ان کے، مولانا زکریا صاحب نے لکھے ہیں۔ خادمہ ان کو وضو کرا رہی تھی تو لوٹا تھا لوہے کا یا کسی اور دھات کا، وضو کراتے ہوئے یوں ہاتھ ہوا اور اس لوٹے کی نوک لگ گئی ماتھے پہ اور خون نکل آیا۔ کتنا زور کا لگا ہوگا کہ خون ہی نکل آیا۔ تو غصے سے اس کو دیکھا، مگر وہ خادمہ بھی مزاج سے واقف تھی، فوراً اس نے آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ، اور وہ جو غصے کو پینے والے ہیں۔ تو فوراً فرمانے لگے کظمت غیظی، پی لیا غصہ۔ وہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا والعافین عن الناس، دل میں بھی نہیں رکھتے، معاف کر دیتے ہیں۔ فرمانے لگے عفوت عنکی، معاف بھی کر دیا، دل صاف ہو گیا۔ وہ بڑی ہوشیار تھی، کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، پھر وہ زیادتی کرنے والوں کے ساتھ آگے بڑھ کے احسان کرتے ہیں تو فرمانے لگے جاؤ تو آزاد ہے۔ باندی جو ہوتی ہے نا، اس کی اپنی ملکیت کچھ نہیں ہوتی، وہ کمائے بھی تو سارا اس کے مالک کا ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتی، شادی بھی نہیں کر سکتی، اسے ساری زندگی اپنے آقا کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ آزاد ہو جائے تو وہ اس کی بڑی زندگی ہے۔ عفوت عنکی، معاف کرتا ہوں اور جا تو آزاد ہے۔ ایک دفعہ ایک خادم سرید کا ایک تھال لے کر آ رہا تھا، گرم سرید کا تھال لے کے آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، ان کے بچے کے سر پہ وہ گرم تھال گر گیا، چھوٹا بچہ جو زمین پہ رینگتا ہے، سرید کا تھال گرا جو چھوٹے بچے کے سر پہ، تو بچہ جل گیا، جھلس گیا، فوت ہو گیا۔ تو اس خادم کو اف تک نہیں کہا اور فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یہ ہے دین۔ دین یہ نہیں ہے کہ کبھی اس کی پگڑی اتار دی، کبھی اس کی پگڑی اتار دی، کبھی اس کی بےزتی کر دی، کبھی اس کی بےزتی کر دی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ یہ والا دین اگر دیندار اپنائے نا تو بے دین کبھی بے دین نہ رہیں۔ بے دین اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے نا یہ داڑھی والے، یہ پگڑیوں والے، یہ ٹوپیوں والے کیا کرتے ہیں، ماں سے تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں اور بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں، بیوی کی تو روزانہ بےزتی کرتے ہیں اور بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ مسجد سے نکل رہے تھے امام زین العابدین، اہل بیت کے کیا کہنے، یہ ہمارے نبی کا خون ہے،
کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فضائل صدقات میں کہ سادات گھرانے کے ہر فرد میں کوئی نہ کوئی عجیب صفت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عجیب بات جس کو دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے ضرور ہوتی ہے۔ حضور کا خون جو ہے تو پھر جتنی اچھائیاں ان میں ہوں اتنی کم ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے میرے نبی کے اہل بیت، تمہاری محبت وہ فریضہ ہے، وہ فرض ہے جسے اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ یہ امام شافعی کا ارشاد ہے۔ ہمارے سنیوں نے اہل بیت کے تذکرے بالکل ہی لپیٹ کے رکھ دیے ہیں کہ کہیں ہم پہ شیعت کا لیبل نہ لگ جائے۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت کی وجہ سے میں لوگوں کو رافضی لگنے لگتا ہوں تو ساری دنیا سنے، جنات بھی سنے، انسان بھی سنے، میں رافضی ہوں۔ یہ بھی امام شافعی کا شعر ہے۔ مسجد سے باہر نکلے تو ایک اہل بیت کا دشمن آیا اور اس نے آ کے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنی گندی گالیاں دیں اس نے، اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ کہہ کہہ کے تھک گیا، اور جب ادھر سے کوئی ریئیکشن ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ چہرے پہ بھی کوئی اس کا تاثر نہیں آیا، تو یہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا شاید یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو ہلا کے کہنے لگا آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے۔ تو بڑے سکون سے سر اٹھایا اور فرمایا جی جی میں بھی آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں، ان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ غصے کو پینا۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بھاگ بھاگ کے چلو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اور وہ بنائی گئی ہے متقین کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ آگے خود اللہ اس کی تشریح فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، متقی وہ ہیں جو حالات اچھے ہوں برے ہوں خرچ کرنا نہیں چھوڑتے، خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی وہ ہیں کہ غصے کو پینا ان کی عادت اور ان کا مزاج بن چکا ہے۔ ینفقون اور کاظمین، طلبہ علماء سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں نا، تو ایک ہی لہجے میں بیان کرتے، ایک ہی انداز سے بیان کرتے، اللہ یوں کہتے الذین ينفقون فی السراء والضراء ویکظمون الغیظ ویعفون عن الناس، یہ بنتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، دیکھیں ایک ہی انداز ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون ویؤتون، ایک ہی طریقہ چل رہا ہے۔ یہاں پہ ابھی کہا ینفقون، اگلی صفت کو بیان کرنے کے لیے فعل کو چھوڑ کے صیغہ صفت کا ذکر کر لیا، اس لیے کہ فعل مزاج میں نہیں ہوتا، کرتا ہے آدمی، لیکن جو صیغہ صفت ہوتا ہے نا وہ مزاج میں ہوتا ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوتا، فعل جدا ہوتا ہے، صیغہ صفت کبھی جدا نہیں ہوتا۔ میں کھاتا ہوں تو کھانا مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، میں قاری ہوں لیکن قاری ہونا تو مجھ سے جدا نہیں ہوگا، جس نے 7 قراتیں کی ہوئی ہیں وہ تو کبھی قاری ہونے سے خالی نہیں ہوگا نا، وہ تو چاہے سویا ہوا ہو تب بھی قاری صاحب سو رہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ خرچ کرنا ہر وقت کا عمل نہیں ہے، لیکن والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے کا تو ایسا انہیں ملکہ حاصل ہے کہ کبھی بھی غصے کو پینے میں یہ پیچھے نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ان کے مزاج میں ہے کہ غصے کو پینا ہے اور معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ غصے کے بعد آپ اپنے دل کو چیک کریں گے نا تو ایسے جیسے کنیکشن، جیسے سگنل نہیں آ رہے۔ آدمی پہاڑوں میں جاتا ہے نا، سگنل نہیں آتے، موبائل بیکار بیکار سا لگتا ہے، بالکل اس طرح سے آپ غصے کے بعد دیکھیں گے ایسے لگے گا جیسے دل بیکار بیکار سا ہو گیا ہے، سگنل ہی نہیں آ رہے اللہ کے تعلق کے۔ ہمارے حاج صاحب مولانا جمشید صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے حاج صاحب کی عادت یہ تھی کہ جن سے گہرا تعلق ہوتا تھا نا، ان کا نام لے لے کے ان پہ تعریض کرتے تھے۔ یہ ایسا ہے، وہ کہنا اوروں سے ہوتا تھا لیکن نام ان کا لیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو، تو یہ ان کی عادت تھی۔ اور رائے میں اتنے سارے بزرگ تھے، مولانا ظاہر شاہ صاحب تھے، مولانا نظرمان صاحب تھے، مولانا احسان صاحب تھے، بھائی مسیح الزمان صاحب تھے، بڑے بزرگ تھے، ڈاکٹر اسلم صاحب تھے، بھائی مشتاق صاحب تھے، سارے تھے، لیکن حاج صاحب کو بس حضرت مولانا جمشید صاحبی کی لگی رہتی تھی۔ یہ مولوی جمشید بھول ہر وقت کھاتا ہی رہتا ہے، فکر ہی نہیں اس کو۔ اور مولانا جمشید صاحب یہ نہیں سوچتے تھے یار میرے سوا کوئی ملتا ہی نہیں، ان کو سب کے سامنے بےزتی کرتے ہیں، میں عالم ہوں، شیخ الحدیث ہوں، سفید ریش ہوں، عمر میں کوئی اتنا فرق بھی نہیں ہے، صرف 5 سال کا فرق تھا مولانا جمشید صاحب اور حاج صاحب میں۔ جب حاج صاحب ان کے بارے میں شروع کرتے نا باتیں تو مولانا یوں حق 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 یوں جھومتے تھے اور یوں کہتے حق حق، اور مسکرا بھی رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کوئی مذاکرہ کر رہے تھے تو مولانا جمشید صاحب پاس بیٹھے ہوئے تھے، حاج صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے جو سامنے تھے وہ سارے پرانے پرانے تھے، بڑے بڑے شورا والے۔ تو میں نے کہا یہ جو مولوی جمشید ہے نا، جب یہ خورشید پہ غصے ہوتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت اس کا دل اللہ سے غافل ہے۔ حضرت مولانا خورشید صاحب کے بارے میں، کیونکہ حضرت مولانا جمشید صاحب حضرت مولانا خورشید صاحب کو بہت زیادہ، یعنی ان کی تربیت کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائٹ معاملہ رکھتے تھے۔ مشائخ کے مختلف طریقے رہے ہیں، بعضوں نے ایسے نہیں کیا، بعضوں نے ایسے کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد صاحب تھے وہ ان کو بہت ٹائٹ رکھتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے پڑھنے کے لیے بھیجا کہیں، تو وہاں میری خالہ رہتی تھی، تو میں نے رات کو وہاں رہنا ہوتا تھا، دن کو پڑھنا ہوتا تھا، ہفتے ہفتے آتا تھا میں جمعے رات کو گھر پہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، تو ایک دفعہ مجھے نیا جوڑا اور نئے جوتے لے کے دیے، اور نئے کپڑے اور نیا جوتا۔ فرمانے لگے کہ میں جمعرات کو وہ نئے کپڑے نیا جوتا پہن کے آیا اپنے گھر، لیکن مجھے پتا تھا کہ گھر کے 2 دروازے تھے، ایک سامنے سے ایک پیچھے سے۔ میں نے کہا والد صاحب کا آنا جانا وہاں سے، تو والد صاحب کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی تھی، بن سور کے رہنا، اور تو پتا تھا کہ والد صاحب کو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میں پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تاکہ والد صاحب کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کی شان، جب پچھلے دروازے سے میں داخل ہونے لگا تو سامنے سے والد صاحب نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو سر سے لے کے پاؤں تک یوں، پہلے میرا ایکس رے کیا اور پھر میرے پاؤں سے جوتا اتارا
اور گن کر میرے سر پہ 100 مارے. کتنے؟ 100 جوتے گنتی کے ساتھ، 1 2 3 4 100 جوتے مارے. جوتے مارتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے میں نے تمہیں پپو بننے کے لیے بھیجا تھا. یہ الفاظ تھے، میں نے تمہیں پپو بننے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. فرمانے لگے ان 100 جوتوں کا یہ اثر ہوا کہ ہمیشہ کے لیے اچھے خوبصورت کپڑوں اور اچھے خوبصورت جوتوں کی محبت دل سے ختم ہی ہو گئی، ہمیشہ کے لیے. حضرت مفتی شفیع صاحب کو مولانا زکریا صاحب نے خط لکھا کہ تقی اور رفیع اور تقی، ان دونوں کی تربیت پہ خاص توجہ دیں، اس لیے کہ صاحب زادگی کا سور بڑی دیر سے نکلتا ہے. پھر فرمانے لگے میرے والد، میرا جو صاحب زادگی کا سور ہے وہ تو میرے والد کے جوتوں نے نکال دیا تھا. آپ اس پہ خاص توجہ دیں اور ان کی تربیت کا خاص لحاظ کریں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کے فرمانے پر پھر حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنے دونوں بیٹے عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، ان کے حوالے کیا دونوں بچوں کو، اور انہوں نے ان دونوں کی تربیت کی. تو یہ حضرات ہیں تو تھانوی سلسلے کے، لیکن ان میں ہمارے حضرت شیخ کا بڑا حصہ ہے. تھانوی سلسلہ بھی چشتی ہے، حضرت شیخ کا سلسلہ بھی چشتی ہے، لیکن تھانوی سلسلہ حضرت تھانوی کے ذریعے سے براہ راست حاجی امداد اللہ صاحب تک جاتا ہے. حضرت شیخ کا سلسلہ حضرت گنگوہی کے پاس سے ہوتا ہوا پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تک جاتا ہے. تو غصے کو پینا ایک اور روحانی مرض ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ ہے، وہ ہے کینہ. وہ کیا ہے؟ دل میں دوسرے کے لیے بدنیتی اور دوسرے کے لیے حقارت، اس کو کینہ کہتے ہیں. اس کی نشانی یہ ہے کہ جس سے کینہ ہوتا ہے اس کے اچھے حال سے تکلیف ہوتی ہے، برے حال سے خوشی ہوتی ہے. اور یہ کینہ عام طور سے 2 وجہ سے پیدا ہوتا ہے. 2 وجہ سے عام طور سے، یا تو اس کی کسی برائی کا علم ہو جاتا ہے، یا اس نے کوئی زیادتی کی ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ کینہ انسان کے اندر پھیلتا ہے، اور اس کے جراثیم پھیلتے 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 دل اور روح اور دماغ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اور یہ کینہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند، کسی کے لیے دل میں برائی رکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی کینے والے کی بخشش نہیں کرتے. 15 شعبان کی رات کو، شب برات کو بھی کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتے. عید کے دن عیدگاہ میں، تمام عیدگاہ میں آئے ہوں کی بخشش ہوتی ہے، چھوٹے بڑے سب گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کینہ رکھنے والے کی معافی نہیں ہوتی. ذی الحجہ کی مبارک راتوں میں، عشر ذی الحجہ کی راتوں میں اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے کینہ، دل میں کسی کے لیے برائی رکھنا. اور یہ مرض بہت عام ہے، یہ روحانی مرض ہے، نظر نہیں آتا. اب بظاہر تو کھلکھلا کے ملتے ہیں، بظاہر تو باہیں پھیلا کے ملتے ہیں، لیکن اندر میں کینہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے. یہ بہت بری بیماری ہے. کینے والا جنت میں نہیں جائے گا، کینے والا جنت میں نہیں جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، قیامت کے دن وہ دل کام آئے گا، وہ دل نجات کا باعث بنے گا کہ جو دل سب کے لیے صاف۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، میرے سامنے میرے صحابہ کی شکایتیں مت لایا کرو، ان کی کمیاں میرے سامنے آ کے مت بیان کیا کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب تم سے ملوں تو میرا سینہ سب کے لیے صاف ہو۔ اس سے ایک ہمیں جو نصیحت ملی وہ یہ کہ کسی کی کمی ہم نے سننی نہیں ہے، ورنہ کینہ آئے گا۔ سننی نہیں ہے کسی کی کمی، کوئی بیان کرنے لگے خاموش کر دیں اسے، کہ بھائی میں کوئی جج ہوں کیا آپ میرے سامنے بیان کر رہے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے؟ چاہے وہ کہے یار یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں، یار بھائی سن تو کم از کم لو، بھائی سنا کے کرو گے کیا؟ کوئی اجر ملے گا کیا سنانے پہ؟ دل کو کینے سے وہی صاف رکھ سکتا ہے جو کسی کی برائی نہ دیکھے نہ سنے، نظر آ جائے تو تعویل کر دے، میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، ایسے نہیں ہوگا، یا یہ توبہ کر کے جنت میں چلا جائے گا، میں خواہ مخواہ اپنا دل خراب کر کے دوزخ میں جاؤں گا، یا اللہ بس میری حفاظت کرے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، بیٹے اگر تجھ سے یہ ہو سکے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو تو یہ کر، فإن ذلک من سنتی، حالانکہ یہاں لفظ بنتا ہے فإنہ من سنتی یا فإن ھذا من سنتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فإن ذالک، یہاں ذالک کا مطلب ہوگا یہ عظیم الشان عمل، من سنتی میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو یعنی دل کو اپنے لیے، اپنے دل کو سب کے لیے صاف رکھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی جنت میں جانے کا باعث ہے، یعنی جنت الفردوس میں جانے کا باعث ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، ابھی ایک جنتی آئے گا دیکھنا تم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت سعد، ایک عرصے تک نام نہیں ملا مجھے، لیکن اللہ نے بعد میں نام بھی دلوا دیا۔ حضرت سعد اپنے بائیں ہاتھ میں جوتی لٹکائے ہوئے، قد علقنا علیہ بشمالہ، جوتی اٹھائے ہوئے نہیں، لٹکائے ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے جوتی اٹھانی چاہیے، وہ بھی پورے ہاتھ سے نہیں، انگلی سے لٹکانی چاہیے بائیں ہاتھ میں، اور لٹکانی چاہیے، اٹھانی نہیں چاہیے، یعنی پورا ہاتھ گندی جوتی میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، بقدر ضرورت ایک انگلی یا دو انگلیاں استعمال کریں جوتی کو اٹھانے میں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں انگلی جوتی کو لٹکایا ہوا ہے، سارا ہاتھ استعمال ہوگا تو اس کو لٹکانا تو نہیں کہیں گے نا، لٹکایا ہوا ہے، اور وضو کر کے آئے ہیں، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ باوضو مسجد آنا چاہیے، باوضو مسجد آنا چاہیے، وضو گھر میں کرنا چاہیے، اور جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے دکان پہ کر کے، دفتر میں کر کے باوضو جانا چاہیے۔ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور بے وضو جا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں جا کے وضو کر رہے ہیں، جائز ہے، لیکن اپنے آپ سے ہم پوچھیں اچھا لگے گا یہ؟ بھائی محبوب کے پاس جاتے ہیں تو بن سنور کے جاتے ہیں، یا محبوب سے کہتے ہیں میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، پہلے مجھے غسل خانہ دکھاؤ تاکہ میں نہا دھو کے کپڑے پہنوں پھر آپ سے ملوں؟ کتنا برا لگے گا یہ؟ محبوب کے پاس جائیں، تیار ہو کے جائیں۔ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، تو ایک سفر میں ایک ساتھی جب نکلنے لگے نا وہاں سے، تو ایک جوڑا دھلا ہوا نکال کے ہینڈ کیری میں ڈالا۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگے کراچی میں کپڑے بدلیں گے نا، گھر تو پھر جائیں گے نا۔
تو مجھے سمجھ میں آئی یہ بات وہاں کہ بھئی وضو گھر سے کر کے جانا چاہیے. گھر جا رہے ہیں، اب گھر جا کے کپڑے بدلیں، بیوی کو سفر والا روکھا منہ دکھائیں گے اور بیوی کو سفر کے میلے کپڑے دکھائیں گے، اس سے بہتر یہ کہ کراچی میں بن سنور کے ٹپ ٹاپ ہو کے پھر گھر جائیں. تو گھر تو جائیں ہم بن سنور کے اور اللہ کے پاس آئیں بے وضو اور آ کے اللہ کے گھر میں وضو کریں. تو حضرت سعد با وضو داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں جوتی کو لٹکایا ہوا تھا، داخل ہوئے اور آ کے بیٹھ گئے. اگلے دن پھر ہوا، الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنت، ابھی ایک شخص دیکھنا آئے گا جنتی ہے پکا. کا پھر سیم وہی منظر، بائیں ہاتھ میں جوتی لٹک رہی ہے، داڑھی پانی ٹپک رہا ہے، آ کے بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر یہی ہوا اور یہی سارا. تو فرماتے ہیں کہ مجلس برخاست ہوئی تو میں ان کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا جی مجھے آپ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا ہے، مجھے آپ رکھیں گے اپنے پاس؟ تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں آپ کے پاس رہوں گا. کہا آئیے تشریف لائیے. فرمانے لگے کہ میں ان کے گھر میں گیا، جس کمرے میں وہ سوتے تھے انہوں نے مجھے وہیں لٹایا. تو میں سویا نہیں، میں چپ چپ کے دیکھتا رہا کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ذکر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ساری رات سوتے رہے. ہاں اتنا تھا کہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، پھر کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، پھر اٹھ کے فجر کے لیے آ گئے. ایک دن ہو گیا، میں نے کہا شاید آج تھکے ہوئے تھے بیچارے اس لیے ساری رات عبادت نہیں کی. اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، پھر وہی سوئے جا رہے ہیں سوئے جا رہے ہیں. اگلے دن پھر وہی. 3 دن کے بعد کہنے لگے معافی چاہتا ہوں، میں آیا تھا آپ کو چیک کرنے کے لیے لیکن آپ میں تو کوئی مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا. حضور یوں فرما رہے ہیں تو آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں حضور نے کیسے فرما دیا، میں تو ایسے ہی ہوں جیسا آپ نے دیکھا ہے. اب 3 روایتیں ہیں، ان تینوں میں الگ الگ باتیں ہیں ملتی جلتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور تو میرے اندر کچھ نہیں ہے، عبادت تو میرا حال آپ نے دیکھ لیا، عبادت کتنی کرتا ہوں. 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میں کسی سے جلتا نہیں ہوں، اللہ سب کو دے مجھے کیا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے. دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا غیر انی لم ابت ضاغنا علی مسلم، اور تو میرے اندر کچھ نہیں، اتنی بات ہے کہ میں جب رات کو گھر آتا ہوں نا تو میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے. میں نے کبھی دل میں کسی کے لیے کچھ رکھ کر رات نہیں گزاری، میری رات ہمیشہ ایسے گزرتی ہے کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کو آخر کچھ ہو جاتا ہوگا، کسی سے کوئی کمی پیشی، لیکن میں رات کو صاف کر لیتا ہوں. رات میری دل کی صفائی کے ساتھ گزرتی ہے. اور تیسری روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کی برائی نہیں ہوتی. یہ 3 باتیں اور ساری ملتی جلتی ہیں. یہ ہے میری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ہاں ہاں یہی ہے، یہی جو میں نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما فرمانے لگے ہاں بس یہی ہے جو میں نہیں کر سکتا. حضرت ابو دجانہ ہمارے نبی کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں اور بڑے کارنامے ہیں ان کے، بڑے کارنامے ہیں ان کے، بڑے کارنامے. غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، خود سرکار بھی زخمی ہوئے اور سارے تیروں کا رخ ہمارے نبی کی طرف تھا، تو حضرت ابو دجانہ یوں سینہ تان کے آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سارے تیر ان کی پیٹھ پہ لگتے رہے. کیا لگتے رہے؟
کیا لگتے رہے؟ تیر، گولیاں، چھلنی ہو گیا ساری پیٹھ تیر ہی تیر ہو گئی، اور یہ سینہ تان کے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ایک تلوار ہاتھ میں تھی، آپ نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کوئی ہے جو اس تلوار کو لے پھر اس کا حق بھی ادا کرے؟ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں پھوپھی زاد بھائی تھا، سرکار کے ہاتھ کی تلوار، تو میری خواہش ہوئی کہ مجھے مل جائے۔ میں نے کہا حضور آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی کو کوئی چیز نہ دینا چاہتے تو صاف منع نہیں کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، حیا کی وجہ سے آپ لا نہیں کہتے تھے۔ پھر فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، زبیر کہتے ہیں اب پھر فرمایا ہے کوئی جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، ان کا میں فرمایا لو۔ پھر پوچھا حق کیا ہے اس کا، وہ بھی بتا دیجئے۔ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، کسی عورت کو نہیں مارنا اور کسی بچے کو نہیں مارنا۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار لی اور پھر اپنے سر پہ سرخ پٹی باندھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو دجانہ سر پہ سرخ پٹی باندھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج انہوں نے خون کی ندیاں بہانی ہیں، آج انہوں نے ضرور کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو دجانہ نے سر پہ سرخ پٹی باندھی اور تلوار کو لیا، اور تلوار کو لے کے جا رہے تھے میدان میں، اور کہہ رہے تھے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول، میں وہ ہوں جس نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس تلوار کا حق ادا کرنا ہے اور کبھی پیچھے نہیں رہنا بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ حضرت زبیر ہمارے نبی کے پھوپھی زاد بھائی عشرہ مبشرہ میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے نہیں دی، ان کو دی، تو میں جا کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ اب ابو دجانہ کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ آگے بڑھتے تھے اور کھوپڑیاں اڑاتے چلے جاتے تھے، اور وہ دشمن جو مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر رہا ہوتا تھا اور زبردست تابڑ توڑ حملے کر رہا ہوتا تھا، حضرت ابو دجانہ اس کی طرف جاتے، جس کو کوئی قابو نہیں کر پا رہا ہوتا تھا، اس کی طرف جاتے اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرتے، پھر کسی دوسرے ایسے شیطان کو ڈھونڈتے، پھر اس کو مارتے، پھر اس کو مارتے، پھر اس کو مارتے، کرتے کرتے جب کفار کے سارے لشکر کو چیرتے چیرتے اور کھوپڑیاں اڑاتے اڑاتے آگے گئے نا، تو دیکھا کہ ایک کنارے پر مشرکین کی عورتیں اشعار پڑھ پڑھ کے مشرکین کو اکسا رہی ہیں، اور ان میں سب سے آگے آگے جو لیڈر تھی وہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ وہ تھی، اور وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں اور ہم نرم مخمل اور گدوں پہ چلنے والی بڑی نازک اور نفیس لڑکیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گی، اور اگر ہم تم پیچھے ہٹے تو ہم تمہیں چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ یہ اشعار پڑھ پڑھ کے وہ اپنے مردوں کو اکسا رہی تھیں۔ حضرت ابو دجانہ سارے لشکر کو چیرتے چیرتے جب وہاں پہنچے تو سوچا کہ ان کو بھی نہ چھوڑوں، جو ہی تلوار کو اٹھایا تو سرکار کا حکم یاد آ گیا۔ کتنا اس وقت جذبہ ہوگا مارنے کا،
کتنا انسان اس وقت مغلوب ہوگا. فرماتے ہیں جو ہی میں نے تلوار اٹھائی تو مجھے یاد آ گیا کہ حضور نے فرمایا تھا تلوار کا حق یہ ہے کہ عورتوں کو نہیں مارنا. چنانچہ میں نے تلوار کو پیچھے کیا اور میں واپس آ گیا. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں تب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور نے کیوں ان کو دی تھی اور مجھے نہیں دی تھی. یہ حضرت ابو دجانہ تھے. ایسے ایسے ان کے کارنامے تھے. جب دنیا سے جا رہے تھے تو ان کا چہرہ ووجہہ یتہلل، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، تمتما رہا تھا، جگمگا رہا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ چہرہ اتنا کیوں چمک رہا ہے؟ تو فرمانے لگے دو باتوں کی وجہ سے. کتنی باتوں کی وجہ سے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے ساری زندگی کوئی فضول بول زبان سے نہیں نکالا. ایک تو اس وجہ سے کہ میں نے ساری زندگی کبھی اپنی زبان سے فضول بول نہیں نکالا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ میرا دل سب کے لیے صاف ہے. میرا دل سب کے لیے، مجھے کسی سے مسئلہ نہیں ہے، میرا دل سب کے لیے صاف ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی نیکیوں میں سے جس نیکی کی وجہ سے نجات کی امید ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرا سینہ سب کے لیے صاف ہے. اب یہ کینہ، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے، ایک حدیث سن لیجئے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے گناہ کیا تھا. لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. تو حضرت ابو درداء کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اگر تمہارا بھائی کنویں میں گر جائے تو تم اس کو نکالو گے نہیں نکالو گے؟ کہ نکالیں گے، کیوں نہیں نکالیں گے. تو فرمایا پھر جب اس سے گناہ ہو گیا ہے تو تم اس کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کیا آپ اس برے آدمی سے نفرت نہیں کرتے ہیں کیا؟ افلا تبغضہ، آپ اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں کیا؟ فرمانے لگے گناہ سے کرتا ہوں، اس سے نہیں کرتا ہوں. اس نے جو کام کیا ہے نا اس کام سے نفرت کرتا ہوں، اس سے نفرت نہیں کرتا ہوں. یہ چھوڑ دے گا، میرا بھائی ہے. میں کام سے نفرت کرتا ہوں، اس سے نہیں نفرت کرتا ہوں. تم اللہ سے عافیت مانگو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے یہ کام نہیں ہوا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص نے گناہ کیا تھا، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. فرمانے لگے جب تمہارے کسی بھائی سے غلطی ہو جائے نا، تمہارے کس سے، یہ ایک علاج ہو گیا کہ جس کے بارے میں دل میں کینہ ہے نا اس کو اپنا بھائی سمجھو، اس کو غیر مت سمجھو. دوسرا غلطی کرے تو نظروں سے گرا دیتے ہیں، بیٹا غلطی کرے تو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے سے یہ برائی چھڑا دے. دوسرا شراب پیے، کہتے گندا ہے، دفع کرو اس کو، شرابی ہے. بیٹا پیے تو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی دعا کرو میرا بیٹا شراب چھوڑ دے. یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ یہ گویا ایک علاج مل گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے جملے کے ایک لفظ سے ہمیں یہ علاج مل گیا. اس کو بھائی، یہ میرا بھائی ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی ہے، اب اسے چھڑوانی ہے. جس کا کینہ دل میں ہو اس کو کیا سمجھنا ہے؟ بولیے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے جب تمہارے کسی بھائی سے غلطی ہو جائے تو تم اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو. شیطان نے اسے کروایا ہے، اب تم اس کو ذلیل کرو گے تو شیطان اور خوش ہوگا. تو تم نے تو شیطان کی مدد کی، اس کی تو مدد نہ کی. ایک اور علاج مل گیا کینے کا کہ تم یہ سمجھو
کہ اس نے نہیں کیا، شیطان نے اسے کرایا ہے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ یہ بات فرماتے تھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جب کسی سے کوتاہی ہو جاتی تو صحابہ کرام یوں اس کے بارے میں دل صاف کرتے تھے کہ یہ اس نے نہیں کیا، شیطان نے اسے کرا دیا ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر کوئی لاٹھی پکڑ کے کسی کو سر میں مارے تو لاٹھی پہ غصے ہوں گے لاٹھی مارنے والے پہ؟ ہیں؟ یہ شیطان کی لاٹھی بن گیا، شیطان نے اسے یہ کام کروایا ہے۔ تو اس سے نفرت مت کرو، شیطان سے نفرت کرو، یہ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے۔ پھر فرماتے تھے باولا کتا جو ہوتا ہے نا، باولا کتا، پاگل کتا، آپ اس کو پتھر ماریں گے نا، وہ پتھر مارنے والے کے پیچھے نہیں بھاگے گا، وہ پتھر کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور یہ میں نے خود دیکھا بچپن میں، ہمارے محلے کے قریب ایک محلہ تھا، وہاں ایک پاگل کتا تھا، ہمیں مزہ آتا تھا، اس کو پتھر مارتے تھے اور وہ اس پتھر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا تھا، ہم ہنستے تھے، کیونکہ باقی کسی کتے کو مارو تو وہ تو پیچھے بھاگتا تھا، یہ بیچارہ ہماری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا تھا، پتھر کے پیچھے بھاگتا تھا، تو ہم اس کو بھگاتے رہتے تھے پتھر مار مار کے۔ تو دوسرا علاج حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں دیا وہ یہ کہ یہ سمجھو کہ شیطان نے اسے کروایا ہے، اس نے نہیں کیا۔ اب تم اس کو برا جانو گے، برا بلا کہو گے، نظروں سے گراؤ گے تو شیطان خوش ہوگا، اللہ تھوڑی خوش ہوگا۔ فلا تکون اعوانا للشیطان، شیطان کے مددگار مت بنو، بجائے اس کو برا بھلا کہنے کے تم اللہ سے عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ حضرت ابو درداء نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں بچایا ہے، یہ الگ علاج ہے، یہ الگ علاج ہے۔ حضرات صحابہ کرام پہ قربان جائیں، ایک ایک لفظ میں ہمارے لیے کتنی بڑی رہنمائیاں ہیں ان کی۔ حضرت ابو درداء نے 2 علاج بتائے کینے سے نکلنے کے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے علاج ابھی چل رہے ہیں، ایک دفعہ پھر دہراؤں گا آخر میں۔ شیطان کے مددگار مت بنو، اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمارے زمانے میں جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اگر اس کا خاتمہ اچھا ہوتا تو ہم کہتے بھلا آدمی تھا، کوتاہی سب سے ہوتی ہے، اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا تو ہمیں اپنی فکر لگ جاتی تھی کہ ہمارا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی دوسرے کے کو برا سمجھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، کوئی صورت ہی نہیں۔ اگر برائی سے ہو گئی ہے تو ابھی سوچو کہ دیکھیں خاتمہ کیسے ہوگا، اعتبار خاتمے کا ہے۔ خاتمہ اچھا ہو گیا پھر تو اس کی برائی کیوں ہوگی، دل میں نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے خاتمے کا پتہ ہی نہیں۔ اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوا تو اپنا ڈر، ہائے یہ تو مسلمان تھا، ایسے مر گیا، میرا کیا ہوگا، میں بھی کہیں ایسے نہ مر جاؤں۔ یہ 4 علاج ہو گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں۔ اس کو اپنا بھائی سمجھو، شیطان نے اسے کروایا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اللہ سے عافیت مانگو کہ یا اللہ مجھے بچا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ یہ سوچو کہ دیکھتے ہیں اس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے، انتظار کرو، اچھا ہو جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، برا ہو تو اپنی فکر میں پڑ جاؤ کہ تمہارا کیا ہوگا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علاج دیا ان میں سے ایک یہ کہ اس سے مت کرو نفرت، برائی سے کرو، اور کہو اس سے غلطی ہوئی ہے، غلطی غلط ہے، یہ تو مسلمان ہے۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب فرماتے تھے تم یوں سوچو کہ یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفۃ، یہ تو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ تو میرے نبی کا امتی ہے،
کوتاہی ہو گئی ہے، وہ کوتاہی غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ تو بچے کے کولہوں پہ پاخانہ چپکا ہوا ہے سارا. بچے پیمپر پہنتے ہیں نا، تو پھر وہ پاخانہ اندر ہی اندر پھیل جاتا ہے، سارے کولے اس کے پاخانے سے بھرے پڑے ہیں. اب اسے چھوڑ دیں گے، پاخانے سے بھرا ہوا ہے، اس کو گلی میں پھینکاؤ؟ نہیں، پاخانہ برا ہے، یہ تو بچہ ہے. پاخانے سے نفرت کریں گے، یہ نہیں کہ بچہ اچھا ہے، بچہ میرا ہے تو اس کا پاخانہ کھانا شروع کر دیں گے. پاخانے کو تو بڑی احتیاط سے دھو کے الگ کریں گے. بچہ میرا ہے، بچہ ہے، بس ایسے ہی. کسی سے غلطی ہو جائے، کسی سے گناہ ہو جائے تو غلطی سے نفرت، غلطی والے سے نہیں. یہ ایک علاج ہو گیا. اور دوسرا علاج یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے نہیں ہوا. اللہ نے تمہیں بچایا ہے، تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بچایا ہے. جب تم خود نہیں بچے بلکہ تمہیں کسی اور نے بچایا ہے تو تمہارا کیا کمال ہوا بھائی؟ جب تم خود نہیں بچے، تمہیں کسی اور نے بچایا ہے تو تمہارا کیا کمال ہوا؟ ایک آدمی یہاں سے جا رہا ہے بٹشا، 5 کلومیٹر ہے، تو ایک آدمی پیدل جا رہا ہے، دوسرے کو راستے میں کوئی کار والا مل گیا، اس نے آگے بٹھایا اور 2 منٹ میں 5 منٹ میں پہنچا دیا. اب یہ کہہ رہا ہے دیکھنا میں جلدی پہنچ گیا، دیکھنا میں جلدی پہنچ گیا، تم نے 2 گھنٹے لگا دیے. بھائی آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کو کار مل گئی تھی، مجھے نہیں ملی. اس کو کسی کار والے نے اٹھا لیا، آپ کو نہ اٹھاتا آپ بھی میرے ساتھ چلتے، پھر دیکھتا ہوں کیسے آگے نکلتے ہو. تمہیں بھی اتنی دیر لگتی جتنی مجھے لگی ہے. اللہ نے تمہیں بچایا ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کو حقیر جاننا، اس کی دل میں کمی رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو بڑا پاک صاف ہے اور یہ کمیوں سے بھرا پڑا ہے، اور تو جو بچا ہوا ہے وہ اپنی طاقت سے بچا ہوا ہے. نہیں، اپنی طاقت سے تھوڑی بچا ہوا ہے تو. یہ دوسرا علاج ہو گیا. یہ علاج ہیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کے، اس سے جس نے کوئی غلطی کی ہے، جس سے کوئی گناہ ہوا ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ یہ سوچا جائے کہ بس شیطان نے اسے کروا دیا ہے، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے. جب ماں اپنے بچے کو، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ سب سے زیادہ مسئلہ کرتے ہیں نہانے کے وقت. سب سے زیادہ مسئلہ کس وقت کرتے ہیں؟ نہانا نہیں ہے. اور ماں اس کی شلوار اتارتی ہے، وہ پھر بھاگ جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاتی ہے، پھر کرتا اتارتی ہے، پھر ننگا ننگا بھاگ جاتا ہے. اور بعض تو گلیوں میں نکل جاتے ہیں. اب ماں آگے آگے، یہ پیچھے، ماں پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے. پھر اس کو پکڑ کے ٹوٹی کے نیچے بٹھاتی ہے، پھر تھوڑا سا نہاتا ہے، پھر بھاگ جاتا ہے، سارا گھر گیلا. اس لیے آج کل لوگوں نے ٹب بنا دیے ہیں، بس ٹب میں بٹھا دو. میری والدہ مجھے نہلاتی تھی ہینڈ پمپ کے نیچے. ہمارے گھر میں ہینڈ پمپ ہوتا تھا، نل کا. اب ہینڈ پمپ تو دونوں ہاتھوں سے چلتا ہے نا. عورت تو کمزور ہوتی ہے، مرد بھی ایک ہاتھ سے کسی ہلکے پھلکے نلکے کو چلا لے گا، بھاری کو نہیں چلا پائے گا. ہمارا جو نلکا تھا وہ کافی وزنی تھا، تو میری والدہ دونوں ہاتھوں سے ہینڈ پمپ چلاتی اور میں بھاگ جاتا. پھر اٹھا کے، پھر پکڑ کے لے آتی، پھر بٹھاتی، پھر دونوں ہاتھ ہینڈ پمپ میں ڈال دی، میں پھر بھاگ جاتا. اب ہاتھ تو ہیں ہی دو، دو سے مجھے پکڑ لیں، دو سے ہاتھ ہینڈ پمپ پکڑ لیں، ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو میرے والد صاحب نے ایک دفعہ میری تصویر بنا لی. بابا کے پاس کیمرہ ہوتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، پورے شہر میں ایک میرے بابا کے پاس کیمرہ ہوتا تھا. سارے لوگ آ کے ان سے تصویر بنواتے تھے، عید کے موقع پہ، مخصوص شادیوں کے موقعوں پہ تصویر بنواتے تھے ان سے. میرے بابا نے میری تصویر بنا لی، کپڑے اترے ہوئے ہیں، نلکے کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں، اور اماں چلا رہی ہے، میں پھر بھاگتا ہوں، پھر وہ پکڑ کے لاتی ہے. پھر
تو میں تبلیغ میں لگ گیا تو مجھے بابا نے وہ تصویر دکھائی، یہ دیکھ تیرے کارنامے، کپڑے اترے ہوئے ہیں اور سب کچھ نظر آ رہا ہے اور مستیاں کر رہا ہے. پھر وہ ضائع کر دی. تو اب جب یہ بچہ مسئلہ کرتا ہے اور ماں اسے پکڑتی ہے، پھر یہ مکے مارتا ہے، کبھی اس کے ناخن ہاتھوں پہ لگ جاتے ہیں، خراش آ جاتا ہے، تو ماں دل پہ لیتی ہے؟ بولیے. زیادتی کر رہا ہے، مکے مار رہا ہے، بے ادب کہیں کا، بدتمیز. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور یہ مکے مار رہا ہے. بچہ ہے. شفقت اتنی غالب ہوتی ہے کہ مکے کھاتی ہے پھر بھی اسے دودھ پلاتی ہے، مکے کھاتی ہے پھر بھی اس کا پاخانہ دھلاتی ہے، مکے کھاتی ہے پھر بھی اسے نہلاتی ہے، مکے کھاتی ہے پھر بھی اسے لٹا کے ایک گھٹنا اس کے پیٹ پہ رکھتی ہے اور ایک ہاتھ سے اس کے ماتھے کو پکڑتی ہے، زبردستی دوائی کا چمچ اس کے منہ میں ٹھونستی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یوں سوچو، نہ سمجھ ہے، نہ سمجھ ہے بیچارہ، سمجھ نہیں ہے اس کو. اس سے انشاءاللہ دل صاف رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب کے اعلیٰ درجات تک عافیت سے پہنچائے اور ان ساری دیواروں کو اللہ اپنے فضل سے گرائے اور ہمیں ہر وقت اپنے دل کو سب کے لیے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.